اچھا یہ پچھلا ہم نے پڑھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا. حق اور اشیاء. ٹھیک ہے، مبتدی کے حق میں تخیل. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، کسی حقیقت میں تخیل خاص مبتدی کے حق میں علم سے بہتر ہے. اس جگہ اسے تخیل نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ یہ معاملہ سیڑھی کی طرح ہے، اس میں درجات ہیں جو بعض سے بعض اوپر ہیں. یہ تو بالکل پرسائز ہے، اس میں تو کچھ. وہی کہہ رہا ہوں نا، بہت ہی پرسائز ہے نا. اب یہ پتہ نہیں کس تخیل کی بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف سے بندہ بات کہاں سے شروع کرے. میں اسی لیے آپ کو کتاب پکڑائی ہے، میں کہا تھوڑا سا کوئی ہلکا سا ہی کوئی ہنٹ ملے تو بندہ آگے جائے نا. یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کس تخیل کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو چلو اگر عام تخیل کی بات کر لیں، عام سادہ سے اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی خیال آ جائے، کسی قسم کا بھی کوئی بھی خیال آ جائے، تو وہ جو مبتدی ہے اس کے علم سے بہتر ہے. میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ مبتدی کو علم نہیں ہوتا، مبتدی کسی کی اتباع کر رہا ہوتا ہے نا. نہیں، مبتدی اتباع نہیں کر رہا ہوتا، وہ متبع ہوتا ہے. مبتدی وہ ہے جو ابھی جس کا نظام شروع ہوا ہے اسٹارٹنگ میں والا جو جیسے کسی تصور میں کو بندہ آیا تو ہاں بالکل نیا جو تو وہ جو نیا بندہ ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ علم وہ اتباع کرنے والے ہوتا ہے نا، مبتدی کی اتباع کر رہا ہے، مبتدی تبھی کہتے ہیں. نہیں، مبتدی ہوتا ہے نا، مبتدی کہتے ہیں جس نے نیا کام شروع کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تخیل اس کا کچھ ہو جائے گا تو وہ تخیل سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن چونکہ علم اس کے پاس نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لے گا. ہاں علم ہوگا تو تب اس کو فائدہ ہوگا اس خیال کا بھی. نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس کے پاس اگر اس کو علم سکھانا ہے نا تو پھر تو اس کو ظاہری بات ہے علم ایک منٹ میں تو نہیں آئے گا نا، ایک دن میں بھی نہیں آئے گا، ایک سال میں بھی نہیں آئے گا. وہ تو ایک بتدریج ہے سلسلہ. تو مطلب وہ شروع میں تو اپنے علم پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا، اس کو جو بھی بتایا جائے. جب وہ اس کو پریکٹس کرے گا بڑا لمبا، تو کہہ رہے ہیں کہ شروع میں اگر اس کو کوئی خیال سے یا کچھ ایسی چیزیں خیال سے اس کو چیزیں اگر کچھ آ جائیں تو وہ اس پہ کر کے جو نا اپنا نظام چلا سکتا ہے. علم سے وہ شروع میں نظام نہیں چلا سکتا، وہ اس کے لیے بڑا اس کو شروع میں ٹائم لگے گا کہ وہ اسٹیج پہ پہنچے کہ جہاں پر علم اس کو فائدہ دے گا. تو اس وجہ سے کہا کہ اس جگہ سے تخیل نقصان نہیں پہنچاتا. مطلب یہ معاملہ سیڑھی کی طرح نا، آہستہ آہستہ، یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا نا. درجہ بدرجہ ہی اوپر جائے گا نا. علم بھی ہے، علم بھی ایک دم سے تو نہیں آتا. تخیل بھی درجہ بدرجہ ہے نا. تخیل سے مراد آپ اس کو تجربہ سمجھے کہ وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر عمل. یہ اس کو تجربہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کو عمل کہہ لیں. یہ بیسیکلی عمل ہے. تخیل سے مراد اس کا عمل ہے. مطلب کوئی مرشد کہ یہ کرو، وہ کرے گا، کچھ اس کے اوپر اثرات آئیں گے، بتائے گا میں نے خواب دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا. عمل کرے گا، پھر اس کو علم آئے گا اس کا. ہاں یار اس کے آگے تو یہ ساری معلومات بھی مجھے مل رہی ہیں مزید. اور مرشد نے اسے بتا دیا ٹھیک ہے جی تو تنہائی میں بیٹھ جا یا خاموشی اختیار کرنی ہے. اب اسے تو نہیں پتا خاموشی میں یا تنہائی میں بھی بیٹھ گیا، آپ کی خاموشی بھی اختیار کر لی. پھر جب وہ بیٹھے گا تو تبھی سے پتہ چلے گا نا کہ اس میں کیا کیا چیزیں، کیا اثرات اس کی باڈی پہ مرتب ہو رہے ہیں، کیا چیزیں اس کو مل رہی ہیں. تو وہ علم اس کو بعد میں ملے گا. تو وہ درجہ بدرجہ ہے. تو یہ اسی وجہ سے کہا معاملہ سیڑھی کی طرح ہے، اس میں درجات ہیں، بعض سے بعض اوپر ہیں. مطلب شروع میں اس کو ایک ذرا نظام چلانے کے لیے جو نہیں ہے کوئی ایک تھوڑا سا، مطلب جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ہلکا سا منہ پہ لگا دیتے ہیں تو بچہ بھی اسی طرح سے چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے انہوں نے کہا ہے. چلیں یہ دیکھ لیں، کچھ سٹارٹ تو ہو گیا. آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. دوسرا تو پتہ نہیں وہ یوٹیوب والا ہے، وہ بھی دکھائیں، میں نکال دیتا ہوں، اس کے کامنٹ بھی آ جائیں گے. دوسرا میسیج تو نہیں ہے. یہ تو میرے خیال میں واضح ہے. اس کو ایزی تھا لیکن ہے وہ ہم سے تھا کہ تخیل سے مراد کیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ سٹارٹ کہاں سے کریں اس کو. اچھا جی، آگے 88 نمبر کی. ہاں، یہ پیچھا صرف وہی ہے کہ سٹارٹنگ والا جو بندہ ہے اسی کے بارے میں نا، کہ جو بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو عمل کرے گا. عمل کرنے کے بعد اس کو علم آئے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ تجربہ کر کے وہ علم حاصل کرے گا. تو درجہ بدرجہ، دونوں چیزیں درجہ بدرجہ ہیں، علم بھی اور عمل بھی. عمل بھی تو آہستہ آہستہ ہی کرے گا، ایک دم سے تو وہ عمل میں پکا نہیں ہو سکتا. علم تو لیکن مطلب شروع والے علم پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا. شروع والا علم اگر بتا بھی دیا جائے، اس کو سب کچھ بھی بتا دیا، لیکن وہ کچھ اور ہی سمجھے گا. تجربہ نہیں ہے اس کو، اس کو عمل نہیں ہے اس کا. تو یہ ہے. تو دوسرا جی اگلا ہے 88 نمبر، کہتے ہیں مقامات کی طلب اور ان کا پانا. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، میں نے کسی شے یعنی مقام کو پہچانا تو اس کی توجہ اس کی طلب سے جڑی، تو اس کی توجہ اس کی طلب سے جڑی. کس کی؟ جس کسی شے یعنی مقام کو پہچانا، جس بھی کسی مقام کو پہچانا تو پھر کیا ہوا کہ اس کی توجہ اس طلب سے جڑی، یہ مقام اسے جلد یا دیر سے مل ہی جائے گا. اچھا، اس کی توجہ بندے کی اگر جس نے ہوگا نا، میں نے نہیں ہوگا، جس نے اس نے لکھا نا، اس کی توجہ اس کی طرف سے جڑی. کس نے؟ جس نے کسی مقام سے.
جس نے اس میں کسی بندے نے اس میں جس نے کسی جس نے کسی نا میں نے نہیں. میں نے تو کہا نہیں میں جس ہی کہا ہے اچھا میں سمجھا میں نے کہہ رہے ہیں. ارے جس کسی نے بھی مقام مطلب جس نے کسی شے یعنی مقام کو پہچانا کسی بھی شے یا کسی مقام کو پہچان لیا تو اس کی توجہ اس کی طلب سے جڑی. ظاہر سی بات ہے اس کی توجہ اس کی طلب سے جڑی تبھی اس نے مقام کی طرف گیا نا. اس کی طلب تھی جو اس طلب سے جڑا تو تبھی اس مقام کی طرف گیا. نہیں تو کیا پڑا تھا کہ میں اس مقام کی طرف جاؤں. یہ مقام اسے جلد یا بدیر مل ہی جائے گا. نہیں جس کی بھی توجہ کسی طرف جڑ گئی جس کا کوئی مقام جس کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی مقام ہے اور اس نے کہا چلو میں بھی کچھ طلب رکھی تو وہ پھر اس کا وہ صرف طلب رکھی تو کوشش بھی کرے گا. طلب رکھی کوشش کرے گا تو اس مقام پہ پہنچ جائے گا. اگر اس نے اپنی زندگی میں اسے پا لیا تو یہ اختصاص اور عنایت ہے. اگر اپنی زندگی میں پا لیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کی طلب وہ پا ہاں لازمن تو نہیں ہے پائے گی. لازمن نہیں ہے کہ اگر اپنی زندگی میں اگر وہ اگر خاص ہوا اختصاص والا ہوا تو وہ اپنی زندگی میں اس کو اختصاص کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ اختصاص ہے کہ اس کو مل گیا. سب کو نہیں ملتا. سب کو تو نہیں ملتا نا. یہ بھی خاص الخاص بندہ ہوتا ہے جس کو ملتا ہے زندگی میں. لیکن اگر وہ اپنی دنیاوی زندگی میں اسے نہ پا سکا تو موت کے بعد اسے پا لے گا. یہ لازم ہے یعنی کہ موت کے بعد تو پا ہی لے گا نا. موت کے بعد تو لازمی پائے گا نا. اب دنیا میں کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے طلب ہی رکھ رہا ہے کسی چیز کی. دنیا میں کوئی کہتے ہیں نا جیتے جی کشف نہیں کھلا موت کے بعد تو کھل ہی جائے گا. موت کے بعد سب کہیں کھل جاتا ہے نا. ہاں یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اختصاص جو ہوتے ہیں اختصاص والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر کھل جاتے ہیں لیکن وہ تو پھر بعد میں تو سب کا ہی کھل جاتا ہے نا. ہاں بعد میں تو کہ جس کی بھی نہیں سب کا نہیں جس کی توجہ ہوئی جس کو سمجھ میں آ گیا یہ بھی مقام ہے جس نے اس کی طرف طلب رکھی اس کا. دعا والی کنڈیشن ہے نا. جیسے دعا ہم دنیا میں کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے یہ فلاں چیز ہے طلب رکھی ہے میں نے دل میں طلب رکھی ہے. اگر تو وہ اختصاص والا ہوا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اس کے اوپر تو اس کو مل جائے گا دنیا میں مل جائے گا. ادروائز نہیں تو دنیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی نہیں دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں تو مل ہی جانا ہے. آخرت میں تو جس سے اچھا اس کا دعا کا جو نہیں قبول ہوگی اس کا اچھا صلہ مل جائے گا. یہ وہی چیز ہے. بس ختم ہو گیا. اچھا میں تھوڑا چھوٹا سا جس نے اس عالم میں یہاں مقامات کو متحقق نہ کیا. اچھا یہ غلام حسن غلام صاحب کہہ رہے ہیں یہ فصوص پڑھی جا رہی ہے. ذرا بتا دیں کون سی کتاب ہے. غلام حسن صاحب یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فصوص ہم ادھر نہیں پڑھتے. معارف و ملفوظات ابن العربی یہ تصنیف ہے جی شمس الدین اسماعیل ابن سودکین کی اور تحقیق و ترجمہ ہے جی ابرار احمد شاہی صاحب. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کتاب بھی ہاتھ میں ہمارے کتاب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ دیکھ لیں یہ کتاب ہے یہ پڑھ رہے ہیں ہم. ہاں جی یہ ملفوظات ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو پھر آگے جی کہتے ہیں کہ جس نے اس عالم میں یہاں مقامات کو متحقق نہ کیا. اچھا کیا وہ وہاں بھی انہیں پا سکے گا. یعنی جس نے یہاں متحقق نہ کیا ہاں وہی نا کیا وہ آخرت میں اسے پا سکے گا. یوم قیامت کو یوم تغابن بھی کہتے ہیں کہ اس میں ترقی ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. وہاں ترقی اسی مقام تک ہے جو مکلف نے یہاں پایا. اچھا ہاں صحیح مطلب ترقی تو آئی نہیں نا. یہ تو نہیں ہے وہ ادھر بھی ترقی جاری رہے گی. بس ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ جو معاملہ کیا ہوا تھا ادھر سے جہاں سے جو رکا تو آگے پھر ترقی دنیا میں جو طلب رکھی ہوئی اس کا یہ نہیں کہ باقی سب کا جس کو جو باقیوں کو جو چیز ملی اس کو ساتھ مل جائے گی. یعنی کہ وہی بات ہے نا طلب جس کی ہے اسی کو ملے گا نا. سب کو نہیں ملے گا. آگے ملے گا. یہ نہیں کہ جو جس کو دنیا میں تعلق ہی نہیں تھا جس کا تعلق ہی نہیں ہے. جو اب دیکھا جو تصوف والے لوگ ہیں وہ اس طرف چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمیں ملے ہمیں کشف ملے ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو اسرار ملیں معارف ملیں خاص بندوں میں ہم ہمارے بھی مطلب شمولیت ہو جائے ہم اس میں شامل ہو جائیں. تو اگر تو دنیا کے اندر وہ اختصاص والے ہوئے تو شامل ہو جائیں گے. انہوں نے وہ چیزیں ساری ان کے اوپر کشف سے اور القاء کر دی جائیں گی ان کے دل کے اوپر. تو ادروائز نہیں آخرت میں یعنی کہ آخرت میں اس کے اوپر ہوگا ہی ہوگا نا. نہیں اس کو ہی ہوگا دنیا میں رکھا ہوگا. جس نے آخرت میں جس نے یہاں میں طلب نہ رکھی تو پھر یہ نہ سمجھے کہ میں آگے بھی لفظ جیسی اس کو آخرت میں بھی نہیں ملے گا. تو آخرت میں بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے جی یہ بھی مطلب اتنا کوئی مشکل نہیں تھا. کھول گیا یہ. اب اس میں وہی تھا کہ موت کے بعد تو سب کو ملے. جیسے دعا والی بات تھی وہ دعا سے تو ساری بات کلیئر ہو گئی ہے. اگلا ہے اس سے آگے والا ہے جی 89 نمبر. اچھا جی عارفین کے درجات. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عارفین کے لیے سب سے مشکل کام اللہ کے ساتھ اپنے انفاس کی حفاظت کرنا ہے. اس سے نیچے وہ ہے جو اپنی ساعت کی حفاظت کرے. وقت کی جو ایک ساعت ہوتی ہے اس کی بھی حفاظت کرے. نہیں وہ ایک ساتھ نہیں گھنٹے کی ایک گھنٹے کی مطلب ہر گھنٹے اپنی مطلب اپنا محاسبہ کرے. ہر گھنٹے بعد محاسبہ کرے. ایک ہے جو ہر لمحے بات کر رہا ہے ایک ہے ہر گھنٹے بات کر رہا ہے اس کے بعد ہر دن بات کر رہا ہے.
دوسرا پھر وہ کہتا درجات ہے نا. وہ کہتا ہے میں سالوں ہاں بعد کوئی کرتا سال ہوں، بعد کوئی کو وہ دیکھ. زندگی میں کرتا ہی کوئی وہاں جان دے. ابھی آگے کیا کہہ رہے ہیں گھنٹے کے بعد؟ آگے کہتے ہیں اچھا جی ایک اپنے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے، اس سے نیچے وہ ہے جو اپنی ساعت کی حفاظت کرے، اور سب سے نیچے وہ ہے جو اچھا اپنے ایام کی حفاظت پر کرے. یعنی آخری سب ہے سے اوپر والا دن والا آخری ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہے مہینے بعد کرے. وہ ہے جو اپنے ایام کی حفاظت کرے. یہ عارفین کا کم ترین درجہ ہے. ایام والا تو کم ترین درجہ ہو گیا نا، گھنٹے والا نہیں تو لیکن ایام والا وہ جو روز کر رہا ہے، روز کر رہا ہے. ہر روز جو کر رہا ہے وہ یوم میں ہے، جو یوم میں جو ہر ایک گھنٹے میں کر کر رہا ہے وہ گھنٹے اور میں وہ ہے، سات والا ہے. اور ہر منٹ میں یا سیکنڈ منٹ میں کر رہا ہے وہ منٹ میں ہے. وہ مشکل الفاظ ہے، وہ ہر جو لمحے ہی کر رہا ہے، منٹ میں کیا، وہ تو فوراً نہیں اللہ کے ساتھ اپنے الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے. وہ تو ایک لمحے میں یہ کہ میں ہو گیا وہ بڑا، وہ ایک سیکنڈ والا کہانی. ہر لمحے کی. ہر لمحے اس نے اپنے نفس پہ دھیان رکھا ہے. سیدھی سی بات یہ نہیں کہ ہر ٹائم تک کیا ہم نے کیتا ہوگی، اس طرح نہیں. دھیان رکھا ہوا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے. یعنی اتنا اس کا وہ مائنڈ فوکس ہے. فوکس اپنے نفس کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد. ایک ہوتا ہے ایک گھنٹے بعد یار ایک گھنٹہ میں کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا گھنٹے بعد گھنٹے کہتا بعد ہے. دھیان دیا اس کو یاد یہ دیکھو یار ویسے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دن والے ہی کرتے ہیں. دن والا یہ گھنٹے والا اور الفاظ والا تو بڑا مشکل کام ہے. میرے نے کہا کہ میں ہر روز اپنا وہ نہیں وہ تو کہتے ہیں میں تو انفاس والا کرتا تھا، لیکن زیادہ تر جو عارفین ہیں نا وہ دن والی سٹیج پہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دن میں جو رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو جی کہ آج دن میں صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا، اچھے عمل کتنے کیے، برے عمل کتنے کیے. اس سے پھر اپنے جو وہ والا دن والا زیادہ تر کرتے ہیں. لیکن یہ باقی یہ جو ہے نا سب سے مشکل تو یہ ہو گیا کہ جو اپنے الفاظ کی حفاظت ہر ٹائم میں لگا ہوا ہے، وہ بہت مشکل کام ہے. اچھا آگے اس کا حاشیہ وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ محاسبہ نفس کا مقام ہے. شیخ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 33 میں فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفوس کا محاسبہ کرو. میں نے اس مقام پر فائز دو ہستیوں سے اشبیلیہ میں ملاقات کی. ان میں ایک ابو عبداللہ ابن المجاہد. یہ دن والے تھے نا؟ ہاں یہ دن والے نہیں. اپنے نفوس کا محاسبہ کرو. میں نے ان سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نفوس کا محاسبہ کرو. میں نے اس مقام پر فائز دو ہستیوں کو پایا. اچھا مطلب یہ نہیں بتایا کہ کون سے ہیں، لیکن یہ دن والے تھے ادھر بتایا ہوا نا. نفوس کی حفاظت کا محاسبہ کرو. یہ دن والے نہیں، یہ وہ 8 لمحے والے. نفوس کا محاسبہ کہا تو پھر نفوس اور چیز ہے، انفاس اور چیز ہے. انفاس کا مطلب سانس ہے، نفس نہیں ہے. نفوس تو جنرلی ساری نفوس کا کر رہے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ دن والا کسی اور چیز کا کر رہا ہے، وہ بھی نفس کا ہی کر رہا ہے. اچھا میں نے اس مقام پر فائز دو ہستیوں سے اس ویڈیو میں ملاقات کی. ان میں سے ایک ابو عبداللہ ابن المجاہد اور دوسرے ابو عبداللہ ابن قسوم تھے. شیخ اکبر فرماتے ہیں جب میں نے اس مقام والوں کی اتباع میں ادھر اچھا بس آگے ذکر نہیں نہ کیا. اپنے آگے ہے نا نفوس کا ذکر ہے نہیں لیکن یہ ادھر ذکر کیا ہوا نا ان کا کہ یہ لوگ وہ جو کرتے کیا کرتے تھے. ہاں بڑی زبردست چیز ہے، لے کے آتا ہوں تاکہ وہ واضح ہو جائے نا لوگوں کو کہ ہے کیا چیز تھے. ہاں کھل جائے نا کہ اصل میں تھا کیا. فتوحات میں نہیں ہے یہ، اس میں کتاب میں اصلاح نفس ہے. نہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اصلاح نفس میں اصل میں ذکر ہے نا. تو شیخ نے جو تفصیل سے لکھا کہ وہ کرتے کیا تھے. وہ تھے نا وہ گندم کا دانہ ادھر پڑا ہوا تھا تو وہ نہیں وہ نہیں ہے. قسوم ہے جناب. وہ تھے نام کیا تھا ان کا؟ نہیں وہ نہیں ہے یار، وہ دو بھائی اور تھے. یہ ایک ہے ابو عبداللہ ابن المجاہد اور دوسرے ہیں ابو عبداللہ ابن القسوم ابن قسوم. ابھی آ جاتے ہیں. یہ تو آ گیا نا ابو عبداللہ محمد بن قسوم 223، تاکہ پتہ چلے نا کرتے کیا تھے. محاسبہ کیسے کرتے ہیں. ہاں تاکہ ہمارے سننے والے جو وہ بھی اگر کوئی بندہ محاسبہ کر رہا ہے اپنا تو اس طرح سے کرے. اچھا یہ ابن مجاہد کے شاگرد تھے نا دونوں، ایک پیر تھے. ہاں تبھی وہ ظاہری بات ہے ان سے انہوں نے لیا ہوگا. اچھا ان میں ابو عبداللہ محمد بن قسوم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. آپ نے ابن مجاہد کی صحبت رکھی، یعنی کہ وہ پیر تھے یہ ان کے مرید تھے. ان کی وفات تک انہی سے پڑھا اور ان کے بعد ان کے گدی نشین ہوئے، مطلب اسی جگہ مقام پہ بیٹھ گئے. آپ بھی انہی جیسے بلکہ ان سے بڑھ کر، ظاہری بات ہے پھر وہ مرشد تھے تو آپ نے علم و عمل کو جمع کیا. مالکی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، علم کے شرف اور مرتبت کے قائل تھے. اچھا جی آگے کیا. یہ بتایا گیا کرتے تھے آپ اہل جد اور اجتہاد میں سے تھے، عبادت میں اعتدال پسند. آپ نے کچھ وظائف خود پر لازم کیے جن میں آپ کا وقت گزرتا، مطلب وظائف کرتے رہتے تھے. آپ اب تک اس معمول پر کاربند ہیں. آپ کے پاس ایک رسی تھی جس میں صبح سے شام تک گرے لگاتے اور اس سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے. لہٰذا محاسبہ کر کے ہی سوتے، مطلب جو بھی کچھ کام کرتے گرا لگا لیتے. پھر وہ رات کو جو گرا کھولتے نا پھر یاد آتا اچھا یہ کام کیا تھا، اچھا کیا، مطلب وہ بھی.
اچھا جی، اگر کوئی اچھائی پاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن اگر برائی پاتے تو اس کے الٹ توبہ استغفار وغیرہ کرتے، روزانہ رات کو یہ کرتے۔ ابھی 55 نمبر اس کا حاشیہ بھی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ نہیں، اگر یہ محاسبہ بندہ نہ بھی کرے، اگر یہ والا معاملہ بندہ نہ کرے ہر روز، تو وہ بس ہر شام جب ہو، نہیں لمحہ کچھ تھوڑا چکر نہ کرے، یہ بالکل پن پوائنٹ کرتے تھے نا، پن پوائنٹ بڑھا دیا نا، اب جب شام یہ اگر یا اللہ آج جتنے دن میں میرے سے وہ پھر وہ بات گناہ ہوئے ہیں اس میں استغفار کرتا ہوں، اور جو اچھائیاں ہوئی ہیں یا اللہ اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اتنا لمبا چوڑا چکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ پھر اس میں ساری جنت نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی جائے۔ کہتے ہیں جی اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا، پن پوائنٹ کر کے آگے پورے ان کا دن کا بتایا معمول کہ صبح سے کس طرح رات گزارتے تھے، پھر مسجد بند کر کے عشاء کے بعد گھر جاتے، اپنی رسی تھام لیتے، اپنے حرکات، اپنے الفاظ اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں پتہ ہوتا کہ فرشتے نے لکھی ہوگی اس پر اپنا محاسبہ کرتے۔ بس آپ کی حالت ویسی ہوتی جو آپ کے صحیفے میں ہوتا، پھر بستر پر سو جاتے، اور رات کا ایک پیر گزرتا تو پھر اٹھ جاتے، مطلب اس کے بعد آگے کا بتایا ہاں تجد کے لیے۔ لیکن 55 نمبر حاشیہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا ہے۔ اچھا فرماتے ہیں کہ جی اچھا باقی آگے شیخ نے پھر اپنا ہی بتایا، وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، وہ پھر پڑھیں یہاں بھی، یہ تو یہ ان سے واضح ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے اس مقام والوں کی اتباع میں ادھر قدم رکھا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری میں۔ یہ حاشیہ ہے کہ اوریجنل ٹیکسٹ چل رہا ہے؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں تو اوریجنل ٹیکسٹ ہی چل رہا ہے جی، نہیں یہ حاشیہ ہے نا پھر، نہیں حاشیے کا فتوحات تھا، فتوحات یہ حاشیہ ہے، یہ فتوحات میں سے ہے۔ فتوحات میں سے کہہ رہا ہوں نا، ہاں اوریجنل تو بس اوپر ختم ہو گیا، ملفوظ چھوٹا سا تھا۔ ملفوظ تو یہ اوپر ہی چھوٹا تھا نا، ہاں یہ حاشیہ چل رہا نیچے، یہ فتوحات میں سے حاشیہ چلے پڑھ دیں یہ تاکہ واضح ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ واضح ہو جائے گا تھوڑا سا۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں جب میں نے اس مقام والوں کی اتباع میں ادھر قدم رکھا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری میں کہ آپ کا حکم ماننا واجب ہے، آپ نے فرمایا اپنے نفوس کا محاسبہ کرو۔ ہمارے شیوخ نے اپنے افعال اور کلمات پر محاسبہ ہمارے شیوخ تو اپنے اپنے افعال اور کلمات پر محاسبہ کرتے تھے، ہاں وہ تو افعال و کلمات پہ کرتے تھے نا، لیکن شیخ ان سے بھی ایک درجہ آگے گئے۔ لیکن میں تو خواتر بھی لکھتا ہوں، وہی خواطر خیال ہے، آیا جو اس پہ بھی خواتر بھی لکھتا ہوں، نہیں لکھتا ہوں اس کا مطلب ہے لکھنے کی تو عادت تھی نا ان کو، وہ تو گیرا لگاتے تھے نا، یہ پھر شیخ خود لکھتے تھے، لکھ لیا پھر اس کو رات کو کاپی کھولی کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ نہیں خواطر ہر لمحے تو نہیں ہوتی نا، خواطر خیال کوئی آ گیا، جب خیال آیا تو وہ خیال کیوں آیا وہ لکھ لیا اس طرح۔ لیکن میں تو خواطر بھی لکھتا ہوں، اور ان شیوخ سے بھی ایک قدم آگے ہوں، میں وہ کچھ بھی لکھتا ہوں جو میرے نفس نے مجھے کہا یا جو اس کی خواہش ہے، اچھا جو ان کی خواہش ہے، ان کی نہیں، ان لکھا ہوا ہے اس ان کی، آگے ان کی کیا، آگے کیا جملہ، یہ میرے افعال اور کلام سے زائد بات ہے، اس کی خواہش ہوگا نا، نفس کی خواہش۔ میں یعنی ابن العربی بھی اپنے شیوخ کی طرح رات کو اپنا محاسبہ کرتا ہوں، رجسٹر کھولتا ہوں اور نفس سے ہر اس بات کا حساب لیتا ہوں جو یہ تو بڑے رجسٹر بن گئے ہوں گے، جو اس کے دل میں کھٹکتی ہے، یا جو اس نے کہی، یا جو حس میں قول یا عمل کی صورت میں ظاہر ہوئی، یہ تو ساری چیزیں ہی آ گئی نا، ہر چیز ہی میں لکھے تھے نا، یعنی خیال نفس میں خیال آ گیا یا عمل بھی ہو گیا، جو نفس میں ہر لمحہ وہ اس پہ خیال رکھتے تھے نفس کا، اور اس خیال اور بات میں اس کی نیت کیا تھی، یعنی وہ نیت بھی دیکھتے تھے، وہ مکر فریب تو نہیں کر رہا میرے ساتھ، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میری نیت کیا تھی، مطلب ہاں میری نیت کیا تھی، اس سے مراد اپنی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لکھ لیتے تھے نا اپنا نفس کو، مجھ سے مکر تو نہیں کر رہا، وہ لکھتے تھے کہ میری نیت تو چلو جس طرح کی بھی تھی، اور وہ مجھے مکر سے دوسری طرف تو نہیں لگا رہا۔ اچھا جی، یوں فضول اور لاجینی خیالات بہت کم ہو گئے، ظاہری بات ہے نفس بھی کہتے تھے لکھنا پیسی، چھوڑو پکڑ لیسی، یہ تو روزانہ لکھنا پیسی لکھواتے بھی نفس ہی سے تھے نا، وہ کہتے تھے چھوڑو یار یہ ضرورت نہیں، کہاں میں کون لکھے، چھوڑو رہنے دو، کام ہی نہ کرو ایسا جو لکھے، ہاں بعد یہاں پہ لکھنا نہ پیسی، کرساں تو نہ لکھساں، ایک گل ٹھیک ہے۔ اس باب یعنی نیت کے محاسبے کا یہی فائدہ ہے۔ اچھا اس کا جو مین فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر
तुम्हारा नफ्स उस तरफ जाएगा नहीं, वो कोशिश करेगा ना करो, फिर वो नहीं करेगा। हाँ ना, असल में मैं कह रहा था ना कि नफ्स रात की को, ट्रेनिंग है ये। नहीं मैं जो कह रहा था ना कि रात को सुबह क्या जरूरत थी भाई, रात को एक ही दफा जो होगा या अल्लाह नहीं जो उससे तो मेरे कोई लिए, फायदा नहीं ना, नहीं उसका आगे उसको फायदा दे बता दिया ये उसका मैं फायदा नहीं बताया, ये इसका बताया जो लिखने का है। मैं लिखने के कह रहा हूँ ना, वो तो चलिए था ना कि मुहासबा कर रहा है अपना बंदा, मैं लिखने ये तो लिख मैं ये कह रहा अगर हूँ, बंदा नहीं मैं लिखेगा नफ्स के गए तो लिखना ही मैं कोई ये नहीं कह खैर रहा है। हूँ लिखने का फायदा ये है कि नफ्स तुम्हारा कहेगा यार ये तो लिखवाना शुरू कर देगा, नहीं रहने दो, ये लिखवाने से काम मुराद ये है कि वो अगर आप पिन पॉइंट करेंगे ना तो फिर नफ्स, पिन अगर आप पॉइंट, जर्नल करेंगे वो कहेगा इसका फिक्र कोई नहीं है मैं खैर ये है। कह रहा हूँ ना रात को मैं कह दूँ जनरली या अल्लाह जो जो मैंने नहीं वो तो देखा, वैसे कह दिया ना, लेकिन लेवल ये लो लेवल हाँ ये बहुत लो लेवल, ये तो उससे भी है, ये तो लो बहुत लो लेवल है लेवल कि है। जो रात को एक दिन भी अपना मौसम ये योम वाला भी नहीं, ये तो बस ऐਵੇਂ ही है, ये वैसे ये दिल को तसल्ली के लिए शहीदों ख्याल में अच्छा नाम है, लिखाने के लिए। दिल की तसल्ली के किस तरह है वो, नहीं ये शहीदों में नाम लिखवा लिया, हमने भी मुहासबा किया। ये बात है। तो फिर कहते हैं जी कि यानी ख्यालात बहुत कम हो गए, इस बाब यानी नीयत के मुहासबे का यही फ़ायदा है। अब फ़ायदा इसका ये था जो मैं कह रहा था, वो इस वजह से ये फ़ायदा था असल में उसका कि हर लम्हे ये होता है और फिर नफ्स जो है वो डरता है, कहता है छोड़ यार क्या ज़रूरत है करने की, हमें लिखवाना शुरू कर दी। और इस तरीक़त में सबसे बढ़कर इसे ही नज़रअंदाज किया गया है, कोई बंदा नहीं करता ना छोड़ो यार वाकई तो इतनी कोई करनी है, बताएगा तो कोई करेगा ना, हाँ ना कोई बताता ही नहीं है तो ना कोई करता है, ना कोई बताता है तो ना कोई करता है। जबकि इसका ताल्लुक अपने अनफास की निगरानी से है। एक एक सांस, ये वो कहते तो हैं ये था जो आवे जावे और शायरी काई, वो खाली कहते ही है ना। नहीं वो उनका था ना अशार में तो कह दिया, लेकिन अब समझने वाले नहीं है ना, नहीं कह तो दिया है लेकिन इसको करना मुश्किल है ना, कहना तो आसान है। लेकिन सईद अनुभव है ना वो शेर है ना कि ईसा जो आवे जावे और शायरी काई हो, मतलब इसके वो तो किसी अलावा और सेंस में ना। नहीं अनफास की बात हो रही है, अब यहाँ पे अनफास की बात हो रही है, नफ्स ये सांस है, जो ये सांस जा रहा है और जो आ रहा है, असल में इसका मुहासबा करना था हम लोगों ने, तो असल तो दुआ हमने कहा कि नहीं इसके साथ अल्लाह को मिला लो, नहीं नहीं तो वो हमने कहा नफ्स का मुहासबा तो वही, खैर शेर तो किसी और सेंस में, मुहासबा ये था कि अमल का, सांस का क्या मुहासबा करना है, वो तो आता ही नहीं जाती एक रहेगा, उस सांस, अमल क्या हुआ उस लम्हे, हाँ अमल उस सांस, वो जो तुम सांस ले रहे हो ना उस तुमने अमल क्या किया, उस एक एक सांस के सांस का दौरान अमल तूने क्या किया, नहीं अमल का मुहासबा करना है, अमल का सांस का नहीं करना, सांस तो ऐसी खुद ही नहीं ऑटोमेटिक में चल सांस का रहा है। मुहासबा तो करना ही है ना, ये भी सांस कितने नहीं है, वो जो जैसे दूसरा सांस जैसे का सांस, मुहासबा है ना वो दूसरी तरफ मिलाते हैं ना, वो कहते हैं जी आप अल्लाह को मतलब हाँ पढ़ें, वो उधर मिला देते हैं वो असल में, आप वो उस तरफ मतलब वो तो जिक्र के टाइप, वो असल जिक्र में मैं आता है, वो वही कह रहा मुहासबे हूँ में ना, नहीं आता। नहीं वो उस तरफ जोड़ देते हैं ना, लेकिन इस तरफ अगर जोड़ा जाए इसको तो ये तो बड़ा जबरदस्त उसमें बनता है, वो लेकिन जिक्र के सेंस लेकिन में इसमें है, जोड़ा ये नहीं ना, मुहासबे के सेंस में है। अब क्या पता उन्होंने किस सेंस में कहा है ये भी नहीं पता ना, मतलब अच्छा शेर कहने वाला को कोई पता नहीं नहीं शेर क्या कहने क्या है, वाले उसी सेंस में कहा है ना, जिक्र के सेंस में कहा लेकिन है। समझने वाले बस वो आगे जो होते हैं ना वो कुछ ना कुछ बना देते हैं। अच्छा जी आगे कहते हैं इस तरीकत और तरीकत में सबसे बढ़कर इसे नज़रअंदाज किया गया है, जबकि इसका ताल्लुक अपने अनफास की निगरानी से है, और ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, मतलब कभी कभी कर लेता है, लेकिन कभी अगर कभी करता है हर यार। वक्त रूटीन अब जिसने जैसे बनाई हो तो बहुत अब मुश्किल देखें है। जी कभी बंदा नमाज में खड़ा होता है तो वो कहता है यार चलो अब आज पूरी जिंदगी का ही कोई मुहासबा ही कर लूं, मतलब जब वो ये तो तो बंदा जर्नल करता होता है है ना, जनरल करता है पीछे से ये पूरा जाहिर सी बात है वो हो ही सकता, वो तो अब जर्नल हर है, रोज का बंदा जो करे तो वो तो बड़ा जबरदस्त चीज है, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है और अच्छी चीज है। पहले नहीं पहले जिसकी ट्रेनिंग हो जाए उसके लिए आसान है। एकदम से आप वो जो हर लम्हे वाला है वो नहीं कर सकते, एक योम से स्टार्ट करना है, हाँ ये आस्ता आस्ता ऊपर बतदरीज ऊपर जाना है ना, ये नहीं पहले जाके तू आसपा आया, पहले आप एक योम वाला करें, योम के बाद फिर आप घंटे वाला करें, सात वाला, सात के बाद फिर आप वो जो अनफास वाला है उस पर जाएं। अच्छा ये जी कह रहे हैं कि योम से क्या मुराद है, रियासत अली साहब कह रहे हैं। दिन एक दिन नहीं वो तो एक दिन आई है, लेकिन शेख के नज़दीक योम से क्या मुराद है। नहीं यहाँ पे वो योम वाला हम कह रहे थे ना, वो उस चीज पूछते हैं वो, और यहाँ पे पढ़ा नहीं हमने, ये जो हमने पढ़ा है जी, यहाँ पर तो एक दिन मुराद है, लेकिन यहाँ वैसे नहीं शेख की नहीं कुछ ये और देखो भी ना मुराद है। में सबसे नीचे वो है जो अपने अय्याम की हिफाजत करे, अय्याम दिनों की, मतलब एक दिन की, यहाँ पे जो मेरे मतलब ने इस जगह पे जो कहा है ना वो एक दिन को कहा है, तो वैसे जो अय्याम है वो तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जिस तरह की बात हो रही हाँ होगी, उसके हिसाब से होते जिस हैं, तरह की बात यहाँ होगी, पर मुराद हाँ दिन है, यहाँ के मुराद एक दिन है, तो वहाँ पे बाकी किसी और सेंस में किसी और टॉपिक पे किसी वो और जगह पे वो उस देखा जगह जाएगा के मुताबिक हम बताएंगे कि वो फिर किस उसमें माहौल में किस सेंस में कहा उधर से क्या गया, मुराद हाँ है। उसे वहाँ से क्या मुराद है। अच्छा जी बाकी एक साहब ने सवाल किया जी टाइम ट्रैवल के मतलब शेख, टाइम ट्रैवल तो हमारा भी टॉपिक ही नहीं है, अभी तो असल में हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, अभी हम रिलेटेड जो हो पढ़ रहे हैं जाते उससे हाँ मुताबिकत में ही। रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो वो करें। आगे जी 89 नंबर हाँ जी आर्फीन के दर्जात पढ़ लें, हरफीन की तजत पढ़नी है। हाँ ये पुराना भी। अच्छा अगला पढ़ा होगा। फिर जी उससे आगे जनाब 90 नंबर है जी शैतानी अलका और सालिकीन,
میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک ابو حامد الغزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سالک آسمان دنیا میں ہوتا ہے تو وہ شیطانی خواطر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس پر شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں تحقیق ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں جنرلی نہ سمجھ لو، وہ آسمانی دنیا سے کچھ خاص چیز مراد ہے۔ وہ یہ کہ یہ بات اس وقت صادق ہے جب جسد آسمان دنیا سے اوپر چلا جائے۔ ہاں خالی جسد کیسے جائے گا؟ موت کے بعد ہی جائے گا پھر۔ جب جسد زندگی میں تو پھر یا ناسا میں بیٹھ کے جائے، جسد کی طرح جا سکتا ہے اوپر، موت کے بعد۔ جسد موت کے بعد زمین پہ چلا جاتا ہے، جسد نہیں وہ تو جسم زمین میں جاتا ہے نا، جسد تو نہیں جاتا نا، جسد اوپر چلا جاتا ہے نا۔ نہیں جسدی طور پہ تو خیر جیسے مختلف روحانی طور پہ روحانی کیا ہے نا، نہیں روح نہیں، ایک تو روح ہے نا، ایک ہے جسد۔ جسد تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو اب دنیا میں زندگی میں تو نہیں جائے گا، زندگی میں نہیں جا سکتا نا، زندگی میں نہیں جائے گا تو موت کے بعد ہی جائے گا۔ موت کے بعد جسد آپ کے اوپر جائے گا۔ اچھا جی، جب جسد آسمانی دنیا سے اوپر چلا جائے یعنی جب انسان مر جائے، صحیح بات ہے، یہ خود ہی لکھا ہوا ہے مرجن، بریکٹ میں تو نہیں ہے نا؟ ہاں ڈائریکٹ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، موت کے بعد ہی ہے پھر۔ جب مر جائے، جہاں تک عالم کشف کی بات ہے اور وہ آسمانوں کی سیر کرے تو وہ وہاں فقط اپنی روحانی ہوتا ہے نا، روحانیت اور اپنے متصل خیال سے ہوتا ہے۔ ہاں مطلب خیالی طور پہ ہوتا ہے، نہیں اگر یہاں پہ حقیقی طور پہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کوئی ہوگا تو وہ روحانی طور پہ جائے گا، یہ نہیں شیخ کہہ رہے ہیں جو حقیقی طور پہ چلے جائے تو مرنے کے بعد ہی جائے گا نا، حقیقی طور پہ تو مرنے کے بعد جائے گا۔ روح بھی جو جاتی ہے وہ خیالی طور پہ جاتی ہے۔ ایک طرح سے مرنا ہی، دوسرا موت کی بیان ہی ہے نا۔ نہیں لیکن روح جو کشف میں جاتی ہے مرتا تو نہیں، بندہ زندہ ہی ہوتا ہے نا، وہ زندہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے خیال سے ادھر وہ پہنچا خیال سے دینا جاتا ہے، ہے۔ روحانی چیز خیالی ہوتی ہے، روحانی چیز جب وہ مرے گا تو پھر پرماننٹلی چلا جائے گا۔ پرماننٹ چیزیں مرتی پھرے نا، ہاں پھر تو کل قید ختم ہو گئی نا، جسم والی جسد والی۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جہاں تک عالم کشف کی بات ہے اور وہ آسمانوں کی سیر کرے تو وہ وہاں فقط اپنی روحانیت اور اپنے متصل خیال سے ہوتا ہے۔ ہاں متصل خیال سے ہوتا ہے نا۔ شیطان کے پاس بھی میزان ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس مشہد میں اس بندے کا کیا مقام ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے مر کے آیا ہے کہ زندہ ہی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے نا۔ اگر تو زندہ آیا تھا پھر تو نہیں تو زندہ ایسا تو یہ تو ٹارگٹ ہے لے۔ ہاں وہ تو صحیح ٹارگٹ ہے، وہ تو پھر ایسی چیز ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اس طرح دیکھتا آپ پھیرو نا بھائی، وہ اپنے آپ کو الگ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زندہ کو تو کہتا ہے یہی تو میرا ٹارگٹ تھا، مرنے کے بارے میں کہتا ہے اب اس کا تو ختم ہو گیا، اس کا تو عمل بھی ختم ہو گیا، آگے تو اس کو کوئی نہ اس کو کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے، اب اس نے جو مقام کا پانا تھا وہ پا لیا، وہ پا چکا، اب اس کا زور نہیں ہے، اب زور ہی نہیں ہے نا، تکلیف جو ختم ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس بھی میزان ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس مشہد میں اس بندے کا کیا مقام ہے، یوں وہ اس کے سامنے اس مقام کی مناسبت سے وہ اشیاء ظاہر کرتا ہے جس میں وہم اور شبہ کا دخل ہوتا ہے، یعنی وہم پا جیسی کوئی شبہ پا جیسی، بندہ کیسی پتہ نہیں اب اس میں سے کیا ٹھیک ہے غلط نہیں ہے۔ ہاں تو زیادہ تر جو ہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کشف والے شبہ کا شکار ہی رہتے ہیں، کشف والے ہوتے ہیں شبہ میں زیادہ تر 99%، 1% جیسا یقین ہونا۔ زیادہ تر جی جتنے بھی ہیں جی دیکھیں ہم نے یہ دیکھا تو ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ کتنے ہی بندے ہم سے پوچھتے ہیں دیکھیں جی مجھے کشف ہوتا ہے اور یہ دیکھیں، لیکن آپ ذرا کنفرم کریں کہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کون سی کسوٹی ہے ایسی، ہم کیسے کنفرم کریں اس کو۔ ہاں زیادہ تر لوگ اس میں شبہ کا شکار ہیں، شبہ کا شکار رہتے ہیں، وہ شبہ کا شکار شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، شیطان ہی تو یہی، کیونکہ ان کے کشف میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے جو شبہ ڈالتا ہے بیچ میں۔ اصل میں شیطان کا وار ہی شبہ ڈالنا ہے نا۔ شیطان کسی بندے کو بھی جب اس کو اگر بندے کو پکا یقین جس بندے کو نہیں ہے نا، جس کو پکا یقین ہو جائے اس کا تو وار چلتا ہی نہیں، جس کو کشف میں یقین حاصل ہو گیا نا اس کو سمجھ لے کہ اس کا کشف جو ہے وہ ربانی ہے، شیطانی ہے ہی نہیں۔ لیکن جس کو کشف کے بعد بھی، کشف سے مراد ہے چاہے آپ نے کشف ہے، چاہے خیال ہے، چاہے وجدان ہے، چاہے القاء ہے، چاہے الہام ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کو اس کے بعد شک ہو گیا کہ یار یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو سمجھ لو کہ اس میں شیطان کا عمل دخل ابھی باقی ہے۔ اصل میں عمل دخل سے مراد شک ہوگا تو ہے ہی شیطان، سیدھی سی بات ہے، جب شک میں مبتلا ہو گیا نا بندہ سمجھ لے کہ شیطان ہے، بس اس میں اور لمبی چوڑی کسوٹی کچھ کسوٹی ہے، کسوٹی یہی ہے، شک میں پڑ گیا تو گیا، اگر تو اس کو مصمم ارادہ 100% اس کو یقین ہو گیا، پکا اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ میں ٹھیک ہوں، پھر اس کا وہ ربانی ہے نہیں تو شیطانی ہے، سادہ سا فارمولا ہے ویسے اتنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شیطان اس کو کوئی شبہ ڈالے گا تو دوسری طرف سے رحمان بتائے گا تو پھر وہ دونوں میں متذبذب ہو جائے گا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو
متزلزل ہو جائے گا نا یار, متذبذب ہو جائے گا, یہ مانوں یا یہ مانوں. مانوں. اور جس کا ایک ہی ہوگا وہ تو صرف ایک یقین ہی کرے گا, ہوگا. وہ تو کہے گا ٹھیک ہے جی میرا. شک میں مبتلا شیطان کرتا ہے. ہاں. پھر کہتے ہیں جی کہ شبے کا جس میں وہم اور شبے کا دخل ہوتا ہے. اگر سالک میں کمزوری ہو تو وہ شیطان سے اخذ کرتا اور جہل سے متحقق ہو جاتا ہے. اگر کمزوری ہو کمزوری تو ہے, ظاہر کرو اسی پر سے جاتی نا. کمزوری سے مراد یہی ہے کہ نا کہ جس کی مطلب یا تو مقام اس کا کامل نہیں ہے یا پھر علم بھی کامل نہیں ہے. علم کامل نہیں ہے. دونوں چیزوں میں ناقص ہے تو اس وجہ سے کمزور ہے. کمزور ہے تو اس پہ کمزور پہ تو وار اس کا چلے گا ہی چلے گا نا. اور اس وقت شیطان کی تمنا پوری ہو جاتی ہے, کہتا لو جی آج میں بھی ساری اولاد ہو گیا. وہ جیسے شیر بھی ہے نا, ہاں. کہتا میرا کام تو ہو گیا بھائی, چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے کہتے ہیں اگر سالک عارف ہو یا کسی محقق شیخ کا مرید ہو. اگر شیخ اس کا یا تو خود عارف ہو نا, یا خود عارف ہو یا اس کا شیخ عارف ہونا چاہیے. شیخ عارف ہو, محقق ہو. ہاں. تو یہاں ایسا سلوک بھی ہے جو اس چیز کو ثابت کرتا ہے جو شیطان لے کر آیا, اور وہ اسے مکمل کرتا ہے اور پھر اس سے اخذ کرتا ہے. یوں یہ شیطانی مشہد ثابت ملکی مشہد بن جاتا ہے. لیکن یا تو خود عارف ہو تو یا شیخ اتنا کامل شیخ ہو, کامل تاں ایسے نہیں. ایسے تو نہیں اٹھ کے اپنا میں خود ہی نہ کامل ہوں تو شیخ کامل پہ اس کو بتا دیتا ہے نا, اچھا یہ بات تھی, روکتا ہے نا وہ. اصل بات یہ تھی اور شیطان نے اس میں یہ ملاوٹ کی ہے تو تو اس پہ عمل کر لے, اس کو چھوڑ دے. اس کو وہ شیطانی ملاوٹ والا معاملہ بھی جو ہوتا ہے اس نا کو کلیئر کر دیتا کلیئر ہے. کر کے تو آگے نکال دیتا ہے. ہاں. یا خود اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے, سمجھ لیتا ہے اچھا یہ اس میں رحمانی معاملہ خود یہ اگر تھا. خود ہو عارف ہو تو پتہ لگ جائے گا اس کو, نہیں تو پھر مرشد بتا دے گا مجھے بتا. اگر کامل ہو تو. اچھا پھر کہتے ہیں کہ شیطان کا بھی اس پر کوئی زور نہیں چلتا. شیطان کا کیا زور چلے, مجھے نکال دیا مرشد. شیطان کا زور کیا چلے گا, اس نے کلیئر ہو گیا نا, وہ خود ہی معاملہ اس کا ٹھیک ہو گیا. اور وہ ذلیل و خوار ہو کر ناکام لوٹ جاتا ہے. شیطان بہت کوشش کرتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں ہیلے بہانے کرتا ہے تاکہ سالک ایک دفعہ یہ عمل کر لے جس میں شک پڑا ہے, جس میں ہاں, وہ شک کہتے ہیں ڈالتا ایک ہے دفعہ نا, کر لے. جس میں شک ڈالتا ہے, کہتا ہے جو میں نے جو شک ڈالا نا میرے والا عمل کر لے, دوسرا نہ کرے, اس کو گناہ کا عمل کا ملے نا, تو ظاہر سی بات ہے اس کا معاملہ تو سارا پھر دوسرا کشف جو ہوگا وہ صحیح تو ہے. کہتا ہے ایک دفعہ تو میری بات ماننے نا, ایک دفعہ میری مان لے. ایک دفعہ مانے گا پھر اس کو عادت پڑ ہی جائے گی آہستہ آہستہ. پھر کہتے ہیں ہیلے بہانے کرتا ہے تاکہ سالک ایک دفعہ یہ عمل کر لے, لیکن سالک کے پاس بھی کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں, جیسے کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں شک کا پتہ لگا شک پایا گیا بھائی اور جی ادھر نہیں جانا چاہیے. دوسری نشانی ہوتی ہے شک پھر والی. کہتے ہیں جی لیکن سالک کے پاس بھی کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے وہ شیطان کی القاء کو فرشتے کی القاء اور رحمان کی القاء سے الگ جان جاتا ہے. ہاں, جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کیا فرق ہے دونوں میں. بالکل مطلب سادہ بندہ ہو جائے اس کو کیا پتا ہے, جاہل بندے کو کشف ہو جائے اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. ہاں, وہ علم تو بھی نہیں ہے اس کے پاس, علم کسوٹی ہے نا اس کو پرکھنے کی کہ یہ شیطانی ہے, رحمانی. شیطان کی طرف سے ہے, فرشتے کی طرف سے, کس کی طرف سے ہے. ان علامات میں یہ ہے کہ سالک کوئی معاملہ ظاہر کرتا ہے جس سے کشف کو دور کرتا ہے. اچھا یہ آگے شیخ نے اس کا کوئی پریکٹیکل تجربہ بتایا کہ کس طرح آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو کشف ہوا ہے. پڑھے نا, میں نے کب کہا نہ پڑھے. اگر کشف بدل گیا نہیں اچھا جس سے کشف کو دور کرتا ہے اور اسے ایک حضرت سے دوسری حضرت میں بدلتا ہے. اگر کشف بدل گیا تو وہ مقام سالک کے نتائج میں سے ہے, لیکن اگر کشف نہ بدلا تو یہ شیطانی القاء ہے. اچھا آگے بس. لیکن سالکین ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطانی تلبیس کو اپنے نفس سے ہی دور کر لیتے ہیں, اس کی ان کے سامنے نہیں چلتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس دشمن کا القاء لے لیتے ہیں, اس میں شبہ کا ازالہ کرتے ہیں اس پر عمل کر اور لیتے ہیں. اسے ہی خالص اب ابریز بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک پہلے ہی روک کے مار کے سائڈ کر شیطانی کا عمل کو دور کر دیا, بس اپنا جو جدھر جانا تھا وہ کیا. دوسرے نے کہا دیکھا شیطان کیا چیز لے کر آیا ہے, وہ دیکھتے ہیں اچھا اس میں سے یہ کام کی چیز ہے, کام کی چیز لے لی, باقی چیز چھوڑ دی. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ شیطانی ہے, شیطانی ہاں نہیں پتہ تو ہوتا ہی ہے نا لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے دیکھیں بھائی کیا ہے اس میں کام کی چیز کیا ہے. اپنے کام کی چیز لے لیتے ہیں, باقی شیطانی عمل جو اس کا گمراہی والا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جو باقی ٹھیک بات ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. اس میں مزید اگر تفصیل دیکھنی ہے تو فتوحات مکیہ کا باب دیکھا میں لکھی ہوئی ہے, باب نمبر سے لکھا ہے اس کو مطالعہ کریں. اچھا باب نمبر اس کا ہے جی کہ 283 باب نمبر, اس کو دیکھیں اس میں مزید تفصیل ہے. ہاں اس میں مزید تفصیل ہے. آگے ہے جی
91 نمبر ملفوظ ہے جی، یہ پڑھتے ہیں، کوئی ہے سوال؟ ہاں نہیں سوال نہیں ہے، جانیں گے آپ. اچھا آگے کہتے ہیں جی قوتیں اور ان کا تعدد. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، بعض عارفین قوتوں کے تعدد کے قائل نہیں. اچھا یہ نیا ملفوظ ہے نا، ہاں نیا ملفوظ ہے، اس کا ٹرانسلیشن قوتوں کے تعدد، ٹھیک ہے. قوتوں کے تعدد کے قائل نہیں. یہ بعض عارفین ہیں جو قوتوں کے ہاں تعدد ہاں کے وہ کہتے قائل ہیں ایک نہیں. ہی قوت ہے بس، وہ کہتے ہیں قوت ایک ہی ہے، چاہے آپ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، کچھ چکھ بھی رہی ہے، ہیں، بس ایک ہی قوت پیچھے ہے. ان کے قوت ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی دیکھنے ہاں کی گوہر حص کی علیحدہ گوہر ہے، ہے الگ ہے، ہاں. سننے کی حص علیحدہ ہے، اس طرح کر کے قوت ایک ہی ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نفس سے ناطقہ تخیل کرے، اگر نفس ناطقہ ہوں، تخیل کرے تو یہ قوت مخیلہ کہلاتی ہے، مخیلہ. مخیلہ کہلاتی ہے. اچھا آگے. اگر نفس ناطقہ تخیل کرے تو یہ قوت مخیلہ کہلاتی ہے. ہاں ٹھیک مخیلہ ہے، کیا ہوتی ہے؟ تخیل ہے. تخیل سے خیال سے ہاں خیال. مخیلہ. اگر ہضم کرے تو یہ قوت دافعہ کہلاتی ہے. ہاں مطلب انہوں نے ساروں کے نام نام بتا رکھے ہوئے دیے. ہیں. ہاں اگر دیکھی جانے والی اشیاء مطلب سے کہہ رہے ہیں قوت ایک ہی ہے، اگر وہ کوئی ایک عمل کر رہا ہے تو اس کا نام ہی ہے. اچھا آگے پیچھے کیا؟ سے جائز بات ہے، کار فرما تو ایک ہی چیز ہے جس سے قوت جو دے رہا ہے، یہ باقی بعض کا قول ہے نا، سب کا نہیں ہے. بعض کا قول ہے. اگر دیکھی جانے والی اشیاء سے جڑے تو یہ قوت باصرہ کہلاتی ہے، یعنی بصر سے. بصر سے. اگر سنی جانے والی آوازیں ہوں تو سامعہ کہلاتی ہے، سماعت سے. سماعت سے. یہ بعض اکابرین کی رائے ہے، واللہ عالم. آگے شیخ نے ہاں کچھ یہ بتایا، بعض کی رائے ہے نا، سب کی نہیں ہے. اپنی ان کی نہیں پتہ، بتایا نہیں ہے کہ ان کی کیا رائے یہ ہے. ان کی فتوحات میں بتائی ہوگی نا. شیخ کی اپنی، اس کا مطلب ہے بعض کی رائے. اب یہ نہیں پتا کہ شیخ ان کے ساتھ ہیں یا الگ ہیں. ہاں شیخ کی فتوحات میں رائے ہوگی. شیخ کی وہ وہاں سے دیکھنی پڑے گی. بس ختم ہو گئی. آگے جی اس کا ملفوظ نمبر ہے 92، ممکن اور اثرات. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر حس میں اثر کا وجود مؤثر کے چھونے پر موقوف ہو تو یہ نفس کی کمزوری کی دلیل ہے. پہلے تو یہ جان کہ کوئی ممکن کسی ممکن میں اثر انداز نہیں ہوتا، یہ بڑی انہوں نے زبردست بات کی ہے. بلکہ ہر نفس میں آثار اس کے اپنے وجود سے ہیں. ہاں دوسرے کے اندر اپنے وجود سے ہیں، یعنی ہر ایک کی اپنی یعنی ثابت کے ہر چیز حساب کے سے اپنے ہے. حساب سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کی ایک دوسرے کے پہ اثر دوسرے انداز پہ کہے کہ جی اس کو کہ تو یہ کر. جب اپنے اندر سے وہ نہیں کرے گا تو کوئی اس کو باہر سے اس کو نہیں مجبور کر سکتا. مجبور نہیں کر سکتا. لیکن دو عیان کا آپس میں جو رابطہ ہے نا، ان کا بھی آپس میں ایک ہے، کیسے؟ آپس میں تعلق. اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بے شک اگر بیٹھے ہیں نا، لیکن جب ہے تک اندر والا قبول نہیں کرے گا باہر سے جو مرضی کرتے رہو نا. وہ ہے، صحیح بات ہے، جس میں تو کوئی شک نہیں. بات ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپس میں ہمارا جو تعلق بنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تو میں نے سنا تو ہمارا ایک تعلق بن گیا. نہیں لیکن اس میں کہہ رہی اثر انداز وہ جب تک اگلا بندہ نہیں کھولے گا تو دوسرا زبردستی جبر نہیں کر سکتا. جبرن نہیں کیا شیخ یہاں پر یہ بات لے کر آئے ہیں نا، بے شک رابطہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. جبرن نہیں کیا جاتا. ہاں کوئی کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ اس کے جبر مجبور کر کے اس سے کچھ کروا لے، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر سے نہیں کرے گا. جبر تو ہے ہی نہیں نا. ہاں یہ وہ اس کی بات کر رہے جبرن ہیں. تو ہے ہی نہیں. جبر رب نے نہیں کیا تو بندہ تو جبر این صابر نے جب این نے وہ طلب کیا تھا تو اس نے نہیں، اس نے جو مانگا بندہ اس نے دے دیا، بس ٹھیک ہے. جبر تو اس نے بھی نہیں کیا. یہ اسی کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں اچھا جی. پھر کہتے ہیں کہ بلکہ ہر نفس میں آثار اس کے اپنے وجود سے ہیں. ہاں اپنی عین سے ہیں، وجود سے مراد اپنی عین ہے، نہ کہ اس کے غیر سے. کیونکہ میرا زید اور عمر کو دیکھنا اور ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ موجود ہے، وہاں سے نہیں ہٹا، اور نہ یہ دوسرے کے وجود میں گھسا، بلکہ میرے نفس میں اسے دیکھتے وقت اثر قائم ہوا. میرے نفس میں ٹھیک ہے. بلکہ میرے نفس میں اسے دیکھتے وقت اثر قائم ہوا. پس میرا نفس ہی اپنی استعداد سے مؤثر ہوا، وہ شخص مجھ میں مؤثر نہیں. پس قوی اور متمکن موجودات کا ادراک صرف اپنے حواس سے ہی نہیں کرتا، بلکہ جب وہ اپنے علم سے کسی معاملے کی جانب متوجہ ہوا اور اپنے باطن میں اسے حاضر کیا تو اثر پایا، اس حقیقت کو پایا جس کا قصد بہترین ادراکات سے کیا. اور ادراک کی اصل باطن کی درستگی، آفات سے سلامتی اور عنایت الہی والی روشنی ہے.
ہمارے شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ان مسائل میں سے ہے جو یہ ابن سعدین کتاب کہہ رہے ہیں. میں نہیں لکھے. ظاہر بات ہے نہیں مسائل سے یہ مسائل تو لکھے ہی نہیں کسی جگہ پہ. اگر ہے تو سارا ہے ثابت کے متعلق ہی ہے. بس یہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عین ثابت کی اپنی استعداد ہے. اگر وہ کسی چیز سے متاثر ہو رہا ہے تو یہ اثر متاثر ہونا اسی کے اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اس پہ متاثر ہو رہی ہے. وہ چیز متاثر نہیں ہو رہی, اس کے اندر تھا کہ یہ اس سے متاثر ہوگا. ہاں اسی کے اندر تھا, چیز کے اندر نہیں تھا. اس چیز کے اندر نہیں تھا, اسی کے اندر تھا کہ یہ متاثر ہو. اسی کے اندر تھا کہ اگر جب یہ اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ آئے گا تو یہ اس کے متاثر ہو جائے گا. لیکن جس چیز سے یہ متاثر ہو رہا ہے اس کے اندر تھا کہ یہ جب معاملہ ہوگا تو وہ چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوگی. وہ اس کے اندر تھا, اس کے اندر نہیں تھا. نہیں وہ تو اثر انداز نہیں ہو رہی نا, وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. ہو سکتا ہے اس چیز کو پتہ ہی نہ ہو اس چیز کو پتہ نہ ہو کہ تو اس کا ادراک کر رہے. تو اس کا ادراک کر رہا ہے, لیکن جب وہ اثر انداز ہوگی تو اس کے اندر بھی تو ایک چیز ہوگی نا جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. نہیں یہی تو شیخ نے کہا نا کہ وہ چیز اثر انداز ہوتی نہیں ہے. سمجھ گیا ہوں, یہ میں سمجھ گیا ہوں. اس کے اندر شیخ نے کہا نا بے شک ہو رہی ہے لیکن وہ اس سے ہو نہیں رہا, وہ اپنے اندر سے ہو رہا ہے. اپنے اندر سے ہو رہا ہے, لیکن وہ جو چیز اس کے اوپر اثر انداز وہ اس کے اپنے اندر ہے. وہ جو چیز اس چیز کے اوپر جی وہ جو اس کے اندر چیز ہے نا وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی. یہ اپنے اندر ہی اس کے اندر معاملہ تھا کہ یہ اس سے اثر انداز ہوگا تو ہو گیا. اس وجہ سے شیخ نے داخلی اور خارجی میں فرق یہی ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, داخلی اور خارجی میں اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر اثر انداز تو نہیں ہو سکتا. نہیں تو میں ویسے چیز نہ ہو تو اس کے اندر تھا نا کہ چیز ہوگی تو ہوگا. جب چیز نہیں ہوگی تو یہ اثر نہیں متاثر بھی نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ چیز ہے, اس کا وجود ہونا ضروری ہے. کسی چیز کا وجود تو ظاہری بات ہے ہی ہے نا, کسی بھی چیز کا, لیکن وہ چیز اثر انداز نہیں ہو رہی نا. شیخ نے کہا اثر انداز نہیں ہو رہی, فرق ہی ہے. اپنے اندر سے اگر وہ چیز اثر انداز ہو جائے اس پر تو پھر اس کی اپنی عین ثابت تو فارغ ہوگی. وہ چیز اس پہ اثر ہو رہی ہے, اس کی اپنا اس کا اپنا تو معاملہ ختم ہو گیا. پھر یہ کہ جی میں تو دیکھیں وہ تو آئے تو میں تو پھر متاثر ہونا ہی تھا, تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا نا کہ نہیں متاثر تو اپنے حساب میں ہوا ہے, اس کی غلطی نہیں ہے, غلطی تیری ہے. اس کے سر مدعا نہیں پڑ سکتا. اس نے مجھے ایسے کیا تھا, وہ بڑا پیارا تھا تو میں اس کے اوپر متاثر ہو گیا, متاثر ہو کے کھینچا چلا گیا. میں نے کہا تو کیوں متاثر ہو گیا, تو باقی اللہ ساتھ حالت کوئی نہیں ہوا. یہ بھی سوال ہے نا. اگر اس میں اثر انداز ہے پھر تو ساری چیزیں سب جس پہ وہ جس کو وہ مطلب سب پہ اثر ہونا چاہیے نا. سب تو نہیں نہ گئی. مطلب ہے قبولیت کی جو چیز تھی وہ تیرے اندر تھی, ہاں اس کے اندر اس کے اندر نہیں تھی. تو شیخ نے یہی کہا نا کہ جو گیا وہ اپنے حساب میں گیا, اس وجہ سے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے, کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے پڑے گی, وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب دیکھنا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, بتوں کو جب اس کو پڑے گی وہ یا اللہ ساڑی کی غلطی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ساڑیاں پوجا پہ کرنے. ہاں ہم نے تو ان کو کہا بھی نہیں ہے, ہم نے تو ان کو کہا بھی نہیں ہے, یہ خود سے کر رہے ہیں. خود سے کر رہے تھے. پھر اللہ کہے گا اچھا چلو آؤ ذرا. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آیت کو پھر وہ جو جن کی پوجا کیا کرتے تھے ان کو بھی دوزخ میں نہیں, ان کو تو اس وجہ سے پھینکا جائے گا نا تاکہ یہ جو کر رہے ہیں ان کی اور ذلت میں اضافہ ہو کہ ہمارے تو خدا بھی بیچ میں آ گئے. چلو لیکن ان خداؤں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, وہ پڑے ہوں گے وہاں پہ کیونکہ ان کے تو کوئی غلطی نہیں ہے. وہ تو صرف دکھانے کے لیے ان کے لیے, ان کی ذلت کے لیے. اب وہ تو ویسے ہی پتھر شتر ہے نا. لیکن پھر بھی مطلب ان کے معاملات تو ہیں, پتہ ہے چلو ان کے اندر وہ نہیں, لیکن وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو ان کے سامنے ذلت کے لیے ڈالا جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو عذاب کے لیے ڈالا جائے گا. عذاب نہیں ہوگا. انہوں نے تو نہیں کہا نا, انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ تم ہماری پوجا کرو. اگر کسی نے کہا ہے تو اس کو عذاب کے لیے ڈالا جائے گا. وہ بندہ ہوگا تو وہ انسان ہی ہوگا, جو نہیں کوئی جن ہو جائے, کوئی انسان ہو جائے, کوئی کیا ہے کہ جی ہاں مطلب زندہ چیز ہے. جو اس کو پتھروں نے کیا کہنا ہے کسی کو میری پوجا کر, سانپ ہے, سانپ ہے جیسے سانپ کی پوجا کرتے ہیں, نہ آگ نے کبھی کہا کسی کی پوجا کرو. وہ اس سینس میں ہے کہ جی انہوں نے کہا نہیں ہوگا. سہیب خان صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا یہ واضح ہو گیا نا, اس میں نقطہ ایک ہی ہے اور یہ بڑا اہم ہے. بڑا اہم نقطہ اہم ہے کہ کوئی چیز آپ پہ اثر انداز نہیں ہو رہی, آپ ہی اپنے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں بس. اگر آپ کے اندر قبولیت نہیں ہے تو چاہے جو بھی چیز ہو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. اس وجہ سے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہو سکتا آپ کے عمل کا. آپ اثر انداز ہوئے تو آپ کا اپنا نفس ہی ذمہ دار ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے اس میں, اور یہ بڑا زبردست ہے کیونکہ لوگ دوسرے پہ فوراً ڈال دیتے ہیں, دیکھیں جی اس کی غلطی ہے. وہ نہیں, اللہ پہ اس کو آپ نے جنت میں بھیج دیا, مجھے دوزخ میں بھیج دیا. یا اللہ میری کیسی غلطی ہے. ہاں اللہ یہ دیکھیں, یہ تو بہت بڑی میں دنیاوی معاملات میں بھی دیکھا جائے نا, یہ تو چلو ہے دنیاوی معاملات بندہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے, دیکھیں اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, تو دیکھیں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے. تو شیخ نے کہا غلطی تیری ہے, اس نے جو کچھ بھی کیا قبول تو نہیں کیا, تو نہ کرتا. ہاں وہ تیرے اندر تھا نا, اس نے کوئی تیرے پر زبردستی تو نہیں کی نا. شیخ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ بندہ وہاں سے نکل, پکا بند ہے. وہی نا, ایسا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ بندہ ادھر سے بھاگ جائے. اگر یہاں سے بھاگے گا تو پھر آگے تک بھاگ جائے گی نا, بات اوپر جائے گی. وہ کہے گا اس نے تو نے مجھے یا اللہ یہ کیا تھا تو مجھے کہ دوسرے میں پھینک رہا ہے. ہاں یہ تو نے سب کچھ کیا ہے, جس طرح کہ ہمارے یہاں شروع سے اس کی وہ بیچ کنی کر دی, وہ کیا کہتے ہیں اس کو,
بیخ کا نہیں بیخ کو نہیں کر دیجیے، اس کو بالکل ہی باہر دیا شروع سے ہی۔ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ اسی طرح ہی کہتے ہیں، دیکھیں ہماری کیا غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ایسا لکھ دیا، تو اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس نے تو لوح قلم، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ابھی دیکھیں اگر ہم تو جو کچھ کرتے ہیں وہ تو پہلے سے لکھا ہے، اللہ کو پتہ ہے، تو پھر ہماری کیا غلطی ہے اس میں؟ تو یہاں پر اس میں شیخ نے یہ کیا نا کہ جی غلطی لکھا تو جو ہی ہے، قبول تو آپ نے خود ہی کیا نا۔ شیر والوں نے بھی بڑا کیا نا، کیا قلم ربانی ہاتھ ولیاں دی آئی، جو لکھن من بھاوے، جو من بھاوے وہ لکھن، مطلب جو بھی تمہارے من میں آ رہا ہے وہ لکھو۔ نہیں، وہ تو خیر شعر والوں وہ کا نا، بس شیر والوں نے بھی ادا کی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ شعر والوں نے ایسی چیزیں لکھی ہیں، شیخ نے ان کا رد کیا ہے۔ شیخ نے صحیح رد کیا نا، اب یہ یہ بالکل رد ہے۔ شعر والوں نے جو لکھا ہے ان کا رد شیخ نے کیا کہ اس طرح جو تم مرضی کہتے رہو، لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے، حقیقت ہے بھی یہی۔ شیخ کے نزدیک۔ اگر یہاں سے بھی اوپر، پھر بات اوپر جانی تھی نال، اس نے انہوں نے پہلے بندوں کو روک دیا کہ بھئی یہاں سے اوپر والے کھاتا جائے ہی نہ کوئی۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم میرے خیال میں ہے کوئی 5 منٹ، کوئی سوال ہے جی؟ 5 منٹ ہیں، ہاں۔ کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ تو یہ ممکن اور اثرات والا جو تھا یہ ہے بڑا امپورٹنٹ۔ یہ پڑھ لو نا، اگلا ختم ہو گیا، دیکھا قرب کی حقیقت، اگلا کون سا ہے؟ قرب کی حقیقت اچھا یہ تو اگلا، ہاں ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ پہ پڑھیں گے۔ تھوڑی سی بڑا ہے تھوڑا۔ لکھا ہوا ہے اگر حس میں اثر کا وجود مؤثر کے چھونے پر موقوف ہو تو یہ نفس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ کسی سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کا نفس کمزور ہی ہے نا، دوسرا طاقتور ہے نا، تبھی متاثر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلے تو یہ جان کہ کوئی ممکن کسی ممکن میں اثر انداز ہوتا ہی نہیں ہے۔ ویسے ظاہری بات ظاہر میں دیکھیں تو لگتا اسی طرح ہے کہ یہ اس سے متاثر ہوا ہے، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں حقیقت میں متاثر نہیں ہو رہا، اس کے اندر ہی وہ قبولیت تھی، بلکہ ہر نفس میں آثار اس کے وجود سے ہیں نہ کہ اس کے غیر سے، کیونکہ میرا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے زید اور عمر کو دیکھا اور ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ موجود ہے، وہاں سے نہیں ہٹا اور نہ دوسرے کے وجود میں گھسا، بلکہ میرے نفس میں اسے دیکھتے وقت اثر قائم ہوا، بس میرا نفس، کہتے ہیں زید نے تو مجھ میں کوئی جبر نہیں کیا نا، کہ میں نے کسی کو دیکھ لیا تو اس سے جو بھی میں محسوس کر رہا ہوں وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو، جو میرے نفس میں چیز قائم ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے اثرات وہ میرے اندر سے قائم ہو رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہوں میں، ہاں۔ اس نے مجھے متاثر نہیں کیا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو میرے اوپر وہ اثر انداز ہوتی۔ کہتے ہیں میرا نفس ہی اپنی استعداد سے مؤثر ہوا، وہ شخص مجھ پہ مؤثر نہیں ہوا، یعنی میرے اندر ہی وہ استعداد میں وہ چیز تھی، متاثر ہونا میرے اندر تھا، ہاں۔ کہ میں اس سے متاثر ہوں گا۔ پس قوی اور متمکن موجودات کا ادراک صرف اپنے آواز سے نہیں کرتا، بلکہ جب اپنے علم کے معاملے آگے بتایا کہ آپ اس کو صرف آواز تک محدود نہ رکھیں، اس میں آپ باقی چیزیں بھی علم سے بھی کر سکتے ہیں، باطنی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لیول میں بھی دیکھا جا سکتا ہے نا، ہر طرح سے۔ آگے بتایا جی ایسی باتیں کسی کتاب میں نہیں لکھی، میری بات ہے کتاب میں تو یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی۔